ایک بات، اور دوسرا آبزرویشن ان کا اپنے بارے میں نے عرض کیا تھا، حالانکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور تیری بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ سو قیادت زمین پر نسل بنی آدم کے لیے ہمیں ملنی چاہیے، کیوں کہ ہم اللہ کی تسبیح اور عبادت بجا لاتے ہیں۔ تو دوسری آبزرویشن، اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو پہلی بات کو رد فرمایا کہ خون ریزی ہوگی، اس کی نفی نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ انسان زمین پر خون ریزی کا باعث نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم تسبیح اور تحلیل اور میری عبادت کا حق ادا نہیں کرتے اور میری تسبیح اور تحلیل اور تحمید کرنے والے نیابت اور قیادت کے اہل نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ دو ان کے مشاہدات تھے، دونوں پر اللہ رب العزت نے رد نہیں فرمایا، بلکہ انہیں رد کرنے کی بجائے تیسری بات کا اضافہ فرما دیا۔ یہ نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں، مختصر بات ہے، ذہن نشین کر لیں۔ ایک تیسرے نقطے کا اضافہ فرما دیا، خون ریزی کا مشاہدہ قائم رہا، تسبیح و تحمید وجہ استحقاق قیادت ہے، بنیاد خلافت و نیابت ہے، تحمید تسبیح اللہ اللہ کرنا، اللہ کی بندگی اور عبادت، یہ آبزرویشن بھی قائم رہی۔ اضافہ کیا فرمایا؟ یہ ارشاد کر کے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم نے دو باتیں کر دی ہیں، کچھ اور بھی ہے جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں تم نہیں دیکھتے، اور میں کچھ اور بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا آیت نمبر 31 میں ذکر کیا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ ایک بات علم و آگہی کی بھی ہے، علم تم نے انسان کی فطرت میں، انسان کی خلقت میں، انسان کی طبیعت میں خون ریزی کا عنصر دیکھا، اور خون ریزی کا عنصر کیا ہے؟ اس میں تصادم کی خوبی، کسی سے ٹکرا جانے کا پہلو، کسی کو للکارنے کا پہلو ہے، مر جانے یا مار دینے کا پہلو ہے، مٹ جانے یا مٹا دینے کا پہلو ہے۔ یہ خون ریزی کا عنصر انسان کے اندر کسی شے سے ٹکرا جانے کی خوبی کا اشارہ کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھے؟ خون یوں ہی تو نہیں بہتے، کوئی ٹکراتا ہے تو خون بہتا ہے نا، تصادم ہوتا ہے تو جان جاتی ہے، تو گویا جان جانے کی طرف اور خون بہنے کی طرف اشارہ کر کے انسانی فطرت کی اس خوبی کو بیان کر دیا کہ انسان کے اندر یہ بات الگ ہے کہ درست بات پہ ٹکرایا یا غلط بات پہ ٹکرایا، نیکی پر خون بہا یا بدی پر خون بہا۔ خون ابو جہل اور ابو لہب کے لشکر نے بھی بہایا، اور خون حضرت ابو بکر عمر نے بھی بہایا، خون کفار اور مشرکین مکہ کی تلواروں سے بھی بہا، اور خون حضرت عثمان و علی کی تلوار سے بھی بہا، اور خون میدان کربلا میں یزیدیوں نے بھی بہایا، اور خون امام حسین کے لشکر نے بھی بہایا۔ تو خون بہانے کی بھی دو قسمیں، جان کی بازی لگانے کی بھی دو قسمیں، تصادم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب یہ بات طے طلب رہ گئی کہ خون بہانے کی خوبی تو ہے، مگر کون باطل کے لیے خون بہاتا ہے اور کون حق کے لیے خون بہاتا ہے، کون باطل پہ کٹ مرتا ہے اور کون حق پر کٹ مرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو شیطان کے بندے ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اللہ والے حق کی خاطر خون دیتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور شیطان والے باطل کی خاطر، جھوٹے مفادات کی خاطر خون بہا دیتے ہیں۔ تو اس نقطے کو قائم رکھ کہ یہ خوبی ہے۔ دوسرا فرمایا تسبیح تحمید انکار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت و نیابت اور قیادت یہ بات قابل توجہ ہے، کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی۔ قیادت کا تاج کسی ایسے شخص کے سر پہ نہیں سجایا جانا چاہیے۔ نیابت و خلافت اور قیادت
یہ امانت کسی ایسے شخص کو نہیں دینی چاہیے اور کسی ایسے طبقے کو نہیں دینی چاہیے جو خالی تسبیح تو پڑھے مگر وقت آئے تو حق کی خاطر کٹ نہ سکے، جو خالی سجدے تو کرے مگر حق کی خاطر اپنا خون نہ دے سکے، جہاں کی بازی نہ دے سکے۔ تو جب تک خون کے بہانے کی جرت، طاقت اور حوصلہ نہ ہو، وہ حق کو سربلند کیا کرے گا؟ یہ ہے یسفک الدماء کا عنصر۔ اور دوسرا فرمایا، چونکہ تسبیح کا بھی انکار نہیں کیا تو فرمایا کہ اگر خالی حق کی خاطر ہی صحیح مگر خالی خون بہانے کا ملکہ ہو مگر رات کی سجدہ روزہ نہ ہو تو وہ بھی قیادت کا اہل نہیں ہوگا۔ خالی خون بہے، لڑے، تصادم میں جائے اور حق کی خاطر کٹ جائے، کاٹ دے، یہ خوبی تو ہو مگر اللہ اللہ نہ ہو، وہ سجود نہ ہو، گر گڑاتے نہ ہو، آنکھیں اللہ کی ذات میں آنسو نہ برسائیں اور دل اس کے الہی میں تڑپنا نہ جانے، اور سیرت و کردار میں تعلق باللہ کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی طاعت کا، اللہ کی بندگی کا، اللہ کی معرفت کا اور اس کا ہو کر رہنے کا پہلو موجود نہ ہو تو وہ بھی مسلمانوں تمہاری قیادت کے لائق نہیں۔ تو دو باتیں آ گئیں، یہ کہ دل کو جہاد کرے اور رات کو تہجد ادا کرے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتے اور راتیں مسلوں کی پیٹھ پر بسر ہوتی، یعنی تنہائی میں جاتے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری شخص اللہ کی بارگاہ میں جاتے تو بچوں کی طرح تڑپ تڑپ کر ہوتے، اور جب میدان کارزار میں جاتے تو روم اور کیسر کے بادشاہ دور سے فاروق اعظم کا نام سن کر لرزہ برندام ہو جاتے۔ وہ یسفک الدماء کا مثبت پہلو ہے اور یہ تسبیح و تحمید کا مثبت پہلو ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں، ہم تمہیں اسلام کا تصور قیادت سمجھا رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ امت مسلمہ کی رہنمائی صحیح ہاتھوں میں جائے اور امت مسلمہ کی قیادت صحیح طبقے کے ہاتھ میں جائے تو سن لو کہ وہ طبقہ وہ ہے کہ جو راتوں میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والا ہو اور دن کو باطل کے ساتھ ٹکرا جانے والا۔ اور تیسری بات کا اضافہ کیا، یہ امتیاز کیسے ہوگا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا، علم نافع عطا کر دیا، کیا نفع دینے والا علم عطا کر دیا، آگہی دے دی، علم اور معرفت دے دی۔ تو تیسری خوبی علم ہو گئی۔ تیسری خوبی، اگر علم اور آگہی میں پختگی ہوگی تو اوپر کی دو چیزوں کا استعمال صحیح ہوگا، اور اگر علم اور آگہی میں پختگی نہیں ہوگی تو دونوں چیزوں کا استعمال غلط ہوگا۔ گویا تسبیح و تحمید کردار ہوا، تسبیح و تحمید کردار ہوا اور یسفک الدماء تلوار ہوا۔ یہ دین ہوا، وہ سیاست ہوئی، اور ان دو آیتوں کی تفسیر علامہ اقبال کا یہ شعر بن گیا کہ جدا ہو دین سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، خالی کردار ہو تلوار نہ ہو تو بزدلی ہے، خالی کردار ہو تلوار نہ ہو تو بزدلی ہے، اور خالی تلوار ہو کردار نہ ہو تو یہ چنگیزی ہے، یہ فساد انگیزی۔ تو ہمارے لوگوں قیادت کا تصور یہ ہے کہ قیادت صاحب کردار بھی ہو، صاحب تلوار بھی ہو اور صاحب علم و معرفت بھی ہو۔ علم آدم الاسماء کلھا، علم بھی ہو تاکہ فرق کر سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے، امتیاز کر سکے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تم نے ایک نظر تلوار پہ تو ڈالی ہے، ادھر اپنے کردار پر بھی ڈالی ہے، مگر میں نے جو علم اور معرفت کی خوبی انسان کے اندر رکھی ہے، جس علم اور معرفت نصیب ہوگی اس کی تلوار اور کردار مل کر اسے عظیم قیادت عطا کر دے گی۔ تمہاری نظر اس شے پہ نہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں، میں انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
تم نے خالی تلوار دیکھی ہے، مگر میں اس تلوار کے پیچھے علم اور آگہی بھی دے رہا ہوں، علم معرفت بھی دے رہا ہوں، پختہ کامل شعور دے رہا ہوں۔ تو فرمایا جب تین چیزیں مل جائیں، صاحب تلوار ہو، صاحب کردار ہو اور صاحب علم و معرفت ہو، تین چیزیں مل جائیں تو جب اتنا نکتہ بیان کیا فرشتے گر گئے سجدے میں، عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہیں، بس اس بات پہ نظر نہ تھی، تو نے پردہ اٹھا دیا، ہم تیری حکمت کو مان گئے۔ مولا ہم اس بات کو سمجھ گئی، انک انت العلیم الحکیم، تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو تین چیزیں جو آیتوں میں آئیں، ان تین چیزوں کے ملنے سے تصور قیادت مکمل ہوتا ہے، اور تینوں سے کوئی کم رہ جائے تو اسلامی قیادت کا تصور پورا۔ کون کون سی چیزیں؟ کہ اسلامی قیادت، اسلامی خلافت و نیابت و قیادت کا حقدار وہ شخص اور وہ لوگ اور وہ طبقہ ہے جو صاحبان کردار بھی ہوں، اور صاحبان کردار سے مراد تقویٰ ہو، عبادت ہو، طاعت ہو، راتوں کو رونا ہو، تسبیح تحلیل ہو۔ جب سے امت مسلمہ کی قیادت ایسے ہاتھوں سے چھن گئی، ہم فسق اور فجور کے گڑھوں میں برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ دوسرا پہلو صاحب تلوار، جرأت، تصادم کا وقت آئے تو بھاگ نہ جائے بلکہ سینے پہ گولی کھائے۔ دو چیزیں، اور تیسری چیز علم و آگہی ہو اور علم و معرفت۔ ان تین چیزوں کو ملا کر اسلام کا تصور قیادت مکمل ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو اس بات پہ ختم کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ تعالی موضوع جیسے اللہ پاک کو منظور ہوا جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثنيات الوداع وجب الشهور